بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ایک مسئلے کی وضاحت مقصود ہے۔ قرآن کریم میں وضو کے لیے 4 فرائض بتلائے گئے ہیں اور ارشاد فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ 4 اس کے فرض ہیں اور ان فرائض میں سنن اور مستحبات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو مستحبات ہیں آج اس پر معروضات گوشت کروں گا، چونکہ فتاوی عالمگیریہ میں وضو کے وضو کے کتنے مستحبات ہیں تو صاحب ہندیہ نے صرف 2 لکھے ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ وضو کرتے وقت جو اعضاء دو ہیں ان کو دائیں طرف سے ابتدا کریں، پہلے دائیں دھوئے پھر بائیں دھوئے۔ نمبر 2، دوسرا مستحب گدی کا مسح ہے۔ اب یہ گدی کا جو مسح ہے مختلف کتب کے اندر کہیں رقبہ لکھا ہوا ہے، کہیں عنق اور کہیں قفا۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ قفا بمعنی گدی ہے، عنق اور رقبہ اس کی حد قفا سے گدی سے بعد شروع ہوتی ہے جو تدریجاً کاندھوں تک آتی ہے۔ جس طرح ہم چہرے کا حدود متعین کرتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کا حدود ہے، یہ چہرے کے حدود ہیں۔ سر کے حدود بھی ایسے ہی ہیں کہ پیشانی سے بالوں سے لے کر پیچھے تک، جہاں تک سر کے بال اپنی ہی رنگت، اپنی اسی ہیئت کے ساتھ حرام مغز سے نیچے کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہلکے بال شروع ہوتے ہیں نرم، وہ گردن کے بال ہوتے ہیں۔ تو پچھلا حصہ عموماً جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ حرام مغز اس کے اندر ہوتا ہے یا چھوٹا مغز ہوتا ہے، اس کے نیچے جو تھوڑی سی خلا ہوتی ہے اس کے نیچے تک یہ حدود راس ہے، ایک کان کے اوپر سے لے کر دوسرے کان کے اوپر تک، یہ اس کا حدود عرب ہے۔ میرے پاس اس وقت فتاوی ہندیہ، البدائع والثنائے اور اسی طریقے سے اردو کے اندر عمدۃ الفقہ اور عربی میں فتاوی تتار خانیہ اور یہ فتاوی ہندیہ یا اس کو عالمگیریہ کہتے ہیں، یہ تمام فتاوی جات میں اس چیز کی صراحت موجود ہے۔ کیونکہ بسا اوقات سننے میں یہ آیا ہے کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ گدی کا مسح کرنا کسی حدیث میں نہیں، لہذا کوئی اس سے منع کرتا ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض اس کو بدعت بھی قرار دیتے ہیں۔ جو حضرات اس کو بدعت قرار دیتے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت میری تلاش جستجو کے باوجود مجھے اس کے بدعت ہونے کا ثبوت کوئی نہیں ملا۔ البتہ سر کے پیچھے کا حصہ جو گدی ہے، اس کے پیچھے نیچے کی حدود، وہ گردن جس کو رقبہ بھی کہتے ہیں وہ ہے، اور اس پر مسح کرنا بھی کسی نے بدعت قرار نہیں دیا۔ البتہ حلق جو سامنے والا حصہ ہے ٹھوڑی کے نیچے کا، اس پر مسح کرنے کو فقہا نے بدعت قرار دیا ہے۔ رہی بات یہ کہ جو یہ کہیں کہ یہ گدی کا مسح کسی حدیث میں نہیں، ممکن ہے کہ ان کی نظر سے وہ حدیث پاک گزری نہ ہو، اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جو اس امت کے حکیم بھی ہیں، حکیم الامت، تو ان کے امداد الفتاوی کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے۔ یہ امداد الفتاوی ہے اور اس کے صفحہ نمبر 13 ہے۔ میں اس کا پورا سوال اور اس کا جواب ہی نقل کیے دیتا ہوں۔ سائل نے یہ پوچھا ہے کہ جب مسح کرتے وقت سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو ہاتھ کو گردن کی طرف لے جاتے وقت بھی گردن کا مسح کر لیا جائے؟
یعنی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر جو گردن کی طرف کھینچا تمام سر پر پھرا کے ساتھ ہی گردن پر اسی وقت پھیر لیا جائے، جیسا کہ ابو داود شریف کی حدیث میں مدہما الی القفا کا مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی سوال میں فرمایا کہ یا ہاتھوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ حدیث سے مذکور کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ یہاں مسح کرنے کا جو انہوں نے طریقہ اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور دیگر کتب فقہا میں یعنی بالکل ہماری ابتدائی فقہ کی کتاب نور الایضاح اس میں یہ طریقہ لکھا ہے، اور دیگر کتب فقہ میں بھی یہ ہے کہ یہ ہمارے دونوں ہاتھ ہیں اور یہ ان ہاتھوں کا پیٹ ہے اور یہ ان ہاتھوں کی پشت ہے۔ اب یہ جو ہاتھ ہیں سامنے، ایک یہ چاروں انگلیاں ہیں اور پانچواں انگوٹھا، یہ ان کا بالکل پیٹ کہلاتا ہے، بطن کہلاتا ہے۔ اس کے دو حصے، ایک یہ اوپر کا حصہ اور ایک یہ اس کے پیٹ کا حصہ، دونوں کا۔ تو فرمایا کہ اس میں پانچوں انگلیاں یعنی دونوں ہاتھوں کی پانچوں انگلیاں، یہ پورے کا پورا آداب اور مستحب یہ ہے کہ یہ مسح کے اندر استعمال ہوں۔ اب وہ کیسے استعمال ہوں گی؟ فرمایا کہ یہ دونوں ہاتھوں کو یوں رکھ لیا جائے، یہ ایسے، تو یہ دونوں ہاتھوں کو چھوٹی انگلی کو ملا لیا جائے اور تینوں بڑی انگلیاں اس کے ساتھ ہوں، اور یہ پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے رکھ کر، اور یہ پیٹ جو انگلیوں کے ہیں، دونوں طرف کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پیٹ، یہ بالکل ملا کر پیچھے گدی تک لے جایا جائے۔ تو یہ انگلیوں کے پیٹ استعمال ہو گئے ماتھے سے پیچھے کھینچتے ہوئے۔ اب یہاں پیچھے جب گدی تک چلا گیا تو پھر یہ پیٹ استعمال ہوگا ہتھیلیوں کا۔ یہ ہتھیلیوں پیچھے سے ہی پھر واپس جہاں تک بال ہیں آگے ماتھے کے، وہاں تک ان کو لانا ہے۔ تو انگلیوں کا پیٹ بھی استعمال ہو گیا اور یہ ہتھیلی کا پیٹ بھی استعمال ہو گیا۔ اب رہ گئی یہ شہادت کی انگلی۔ اب اس شہادت کی انگلی سے پہلے دونوں کانوں کے سوراخوں میں یہ چھوٹی دو انگلیاں، یہ اگر سوراخوں کے اندر لے جا کر ان کو گھما لیا جائے، یہ مستحب میں لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے، یہ کسی مسلک نے نہیں لکھا، یہ فقہا کا لکھا ہوا ہے اور ان کا فرمایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر شہادت کی انگلی، اس کو کانوں کی جو سلوٹیں ہیں، ان سلوٹوں کے اندر ان دو شہادت کی انگلیوں کو پھیرنا ہے۔ تو یہ ان دو انگلیوں کا پیٹ بھی استعمال ہو گیا۔ انگوٹھے کے یہ پیٹ، اس کو کانوں کی پشت پر استعمال کر لیا۔ اب یہ اس ہاتھ کا جو ظہر یا اس کو پشت کہتے ہیں، یہ باقی رہ گئی۔ تو یہ گدی پر یوں لیا اور یوں لیا دونوں ہاتھوں کو، تو یہ اس کا استعمال بھی ہو گیا۔ پھر انگلیوں کے خلال کے اندر، یہ انگلیاں یوں خلال اس کا ہوتا ہے، بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یوں نہیں، بلکہ خلال دونوں ہاتھوں کے پیٹ جو ہیں ان کو ملا کر اور اس طرح ان کو اندر ڈال کے یوں کھینچے اور یہ خلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ صاحب کتاب اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور پھر سائل کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس طرح آگے سے پیچھے لے جا کر اور پھر گدی کو بھی شامل کر کے پھر آگے لے آنے کو، فرمایا کہ اس ترتیب سے مستحب ادا نہ ہوگا۔ فرمایا کہ ایک تو ترتیب نہ رہی، دوسرے ظاہر ید سے نہ ہوا۔ ظاہر یعنی ظاہر ید ہاتھ کے
پشت سے یہ نہ ہوا۔ فرمایا کہ ظاہر ید کی قید کتب فقہ در مختار میں بالکل مصرح ہے، اور حدیث کا مطلب ظاہر ہے کہ اس میں مسح قفا آیا ہے، اس میں رقبہ نہیں آیا، اور نہ جو ہے وہ کوئی دوسرا لفظ ہے۔ فرمایا کہ مسح قفا آیا ہے جو کہ راس کا جز ہے، یعنی قفا یہ سر کے اندر شامل ہے، جز ہے، اور رقبہ اس سے خارج ہے، بس اس کو مسح رقبہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور رقبہ ہے، یہ قفا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حضرات